آدمی جتنا بھی عمل کریں وہ عمل اگر کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہیں، چاہے وہ شہید ہوں، نمازی ہوں، حاجی ہوں، روزے دار ہوں، صدقہ دینے والا، خیرات کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، مگر نبی کا طریقہ جس میں نہ ہو، نبی کی اطاعت و اتباع اس کے اندر نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اس کا عمل کوئی جو ہے قابل قبول نہیں۔ حدیث میں واضح اور صحیح احادیث موجود ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ احادیث کو بازو رکھ کر اپنے امام یا اپنے پیش امام یا اپنے علماء یا اپنے صلحاء یا اپنے داعیان یا اپنے اور کوئی لوگوں کا جو ہے حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے ان کا طریقہ کافی ہے، ہمارے لیے وہ کافی ہیں، وہ بڑے عالم ہیں، اس طرح کی دوسری تیسری باتیں کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة
من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود كما يكره أن يقذف في النار رواه متفق علیہ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے برابر، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ جب جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ وہ ایک پل میں جسے جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوجیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اصحاب، ان کے آل اور متبعین پر، جنہیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ برادران اسلام اور میری پیاری پیاری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنون کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور متفق علیہ کی ایک مختصر سی حدیث پیش کی گئی ہے۔ انہی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے جمعہ کے خطبے کا موضوع ہے اتباع سنت کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے۔ تو برادران اسلام، قرآن کریم اور حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ خطبہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایک مہینے کی عبادت، ریاضت اور اپنے آپ کو متقی بنانے کی پریکٹس ہم پورا مکمل طریقے پر کر کے جو ہے ایک مہینہ گزار کر جو ہے ہم آج کے دن میں داخل ہوئے ہیں۔ تو برادران اسلام، ہم میں کا ہر فرد، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جو گزرا ہوا رمضان کے مہینے میں اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی یقیناً معافی طلب کی ہوگی، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف بھی کیا ہوگا۔ اور ہم نے یہ بھی امید لگائے ہیں اور یہ ارادے بھی کر لیے ہیں کہ آگے کی جو زندگی ہے ہماری، یعنی اب جو زندگی گزرنے والی ہے، اس زندگی میں ایک اچھا مسلمان بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ثابت کرے، یہ امید لے کر جو ہے ہم رمضان گزارے ہیں اور یہ امید لے کر بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو رمضان کے مہینے سے پہلے بے نمازی کی زندگی، وہ جو بے مسلمانی کی زندگی، بے ایمانی کی زندگی گزار لیے، مگر اب رمضان کے مہینے میں وہ تراویح کھڑے ہو کر سن کر، تفسیر سن کر، روزے رکھ کر، اپنے ہاتھ، آنکھ، کان، زبان کا روزہ رکھ کر ہم کچھ نہ کچھ اپنے اندر جو ہے تقویٰ لیے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو زندگی گزر رہی ہے اس میں ایک بہترین عابد، ایک بہترین ذاکر بننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام، یہ ہماری کوشش یقیناً اللہ اگر چاہے تو رنگ لائے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں متقی بنائے گا، اور دعا ہے کہ اللہ ہمیں متقی بنائے۔ مگر یہاں ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے
کہ ہم اندھی دھن میں عبادت کرتے ہوئے چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر و اذکار کریں گے، نمازیں پڑھیں گے اور نیکی کا ہر عمل کریں گے ہم اس طریقے پر جو طریقے نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اگر متقی بننے کی آرزو میں اندھے دھن میں ہم عبادتیں کرتے چلے جائیں اور جو ہے ذکر و اذکار کرتے چلے جائیں، خود بناوٹی عبادتیں ہیں یا بناوٹی ریاضتیں ہیں، بناوٹی ذکر و اذکار ہیں، تو پھر جو ہے یہ عبادتیں ہمیں جو ہے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ قرآن کریم کی وہ آیتیں جو ہم بارہا بارہا سنتے ہیں، تقریباً لوگوں کو یاد ہیں، ان میں سے 2-3 آیتیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ عبادت کرنے والے عبادت کر کے تھک گئے ہوں گے۔ اب ہمارا ارادہ کیا ہے؟ خوب عبادت کرنے کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ عبادت کرنے والے عبادت کر کر کے تھک گئے ہوں گے، ایسے لوگوں کو عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ایسے لوگوں کو جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، تسقی من عین آنیہ، ایسے لوگوں کو جنہوں نے عبادت کر کر کے تھک گئے ہوں گے، ایسے تھکے ماندے لوگوں کو گرم گرم کھولتے ہوئے چشموں کا پانی پلائے جائے گا۔ تعجب کرنے کی بات ہے، عبادت کر کے تھک جائیں اور پھر جو ہے دوزخ کی طرف ہانکے جائیں، پھر جو ہے گرم کھولتا ہوا پانی دیے جائیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو برادران اسلام، اس کی تفسیر اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عاملۃ ناصبہ کی تفسیر کرتے ہوئے نصارہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جو عبادتیں کر کے تھک گئے ہوں گے نصارہ، آپ دیکھیں گے نصارہ کے یعنی عیسائی راہب لوگ بڑی بڑی عبادتیں کر لیتے ہیں، وہ جنگل و بیابان میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، شادی بیاہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور کتنے ایسے راہب ہیں، راہباہیں ہیں جو نہ تو لڑکی سے نکاح کیے ہیں لڑکے، اور نہ ہی لڑکیاں اپنی پوری زندگی میں لڑکوں سے نکاح کیے بغیر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر کے لمبی لمبی عبادتیں، لمبی لمبے روزے اور لمبی لمبی عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوششیں کرتے 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 تھک گئے ہوں گے اور آخرت کے دن انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی عبادتوں کا طور و طریقہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ عیسائی، یہود، مشرکین، ان سب کا ایمان اللہ پر ہے، یقیناً ہے، وہ اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں قرار دیتے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے جو آیت پیش کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے لوگوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اے لوگوں اگر تم واقعتاً میں اللہ سے محبت کرنے والے ہیں فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ، تم میری اطاعت و اتباع کرو۔ ایسا نہیں کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور منمانی عبادت کرنے لگ جاؤ، جنگل و بیابان میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کر لو اور اپنے قانون خود بنا لے کر اپنے اوپر عائد کر لے کر شادی بیاہ سے دور ہو جاؤ۔
اور عبادتوں پر عبادتیں کرتے چلے جاؤ، تمہاری یہ عبادتیں کوئی کام نہیں آئیں گے، اور تمہارے ان عبادتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا، اور تمہارے ان نبی کے طریقے کے خلاف ہونے کی وجہ سے اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ اگر واقعتاً میں تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اطاعت و اتباع کرو، تو اس کے انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تم سے معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو برادران اسلام، اگر ہم عبادتیں کریں گے جس میں نبی کا طریقہ نہیں ہے، چاہے وہ نمازوں کا طور طریقہ لے لیجئے، ہم مسلمانوں ہی میں سے دیکھ لیجئے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نمازوں پر نمازیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، مگر نمازوں میں طریقہ نبی کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ دلائل ہیں ان کے پاس، مگر وہ کسی اور کی دلیل دیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس موجود ہیں۔ حدیث میں واضح اور صحیح احادیث موجود ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ احادیث کو بازو رکھ کر اپنے امام یا اپنے پیش امام یا اپنے علماء یا اپنے صلحاء یا اپنے داعیان یا اپنے اور کوئی لوگوں کا جو ہے حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے ان کا طریقہ کافی ہے، ہمارے لیے وہ کافی ہیں، وہ بڑے عالم ہیں، اس طرح کی دوسری تیسری باتیں کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ تو برادران اسلام، یہ کوئی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کام نہیں آئے گا۔ جس میں نبی کا طریقہ نہ ہو وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین ایسے اشخاص ہیں یا تین ایسے کام ہیں جس کے کر گزرنے والوں کو ایمان کا مزہ معلوم ہوگا، ایمان کی میٹھاس معلوم ہو جائے گی انہیں۔ وہ تین کام کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی سے محبت نہ کریں، چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو، لوگوں میں کتنا مشہور کیوں نہ ہو، مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سامنے اس کی کوئی محبت ہمارے پاس نہ ہو۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کے بارے میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اور اللہ کا حکم اگر ہمیں مل جائے تو پھر اس عبادت میں نبی کا طریقہ کیا ہے اس کو ڈھونڈنا ہوگا۔ نبی کے طریقے کو ڈھونڈ کر اللہ کے حکم کو تلاش کر کے اب وہ عبادت کریں گے تو برادران اسلام یقیناً وہ عبادت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی ایمان کا مزہ چکھائے گا۔ ایسا نہیں کہ اذان ہو گئی نماز کو آئے جیسے کہ تیسے نماز پڑھ لیے نکل گئے، اپنے آپ کو خود کہہ لیے کہ میں نمازی ہوں۔ یہ اپنے آپ سے کہنے کا بڑا مطلب نہیں ہے، اللہ کہنا کہ تو نمازی ہے، قرآن اور حدیث کے روح سے برابر اترنا کہ ہم نمازی ہیں۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں محبت ہے، مگر کسی اور کی بھی محبت اللہ اور اس کے رسول سے بھی تھوڑی زیادہ ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بازو رکھ کر کسی اور کا حکم ہم لے رہے ہیں، کسی اور کا فرمان ہم اپنے سامنے رکھ کر وہ عبادتوں کو اس کے مطابق نکھارتے ہیں، تو یقیناً یہی ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول سے، رسول کی محبت سے بھی تھوڑی بہت محبت کچھ اور کی ہے، لہٰذا رسول کے طریقے کو ہٹا کر اس کے طریقے کو ہم جو ہے اپناتے ہیں۔
تو یہ آدمی یا ایسے کرنے والا کبھی بھی ایمان کے مزے کو حاصل نہیں کر سکے گا، کبھی بھی ایمان کے میٹھاس کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کریں تو یہ ہمارے لیے ایمان کا مزہ ہے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں ہم معلوم کریں، اگر حدیث سے ہمارا عمل ٹکراتا ہے تو چھوڑ دیں اور خوشی بخوشی رسول کے طریقے کو اپنائیں، دل کی تنگی نہیں ہونا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، حدیث ہمیں مل گئی فوراً اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی تنگی یا اس میں کسی قسم کی دل میں گھٹن پیدا نہیں کرنا چاہیے کہ میں اتنے سال میں اس طریقے پر نماز ادا کیا، سال میں ان کے ساتھ جو ہے مل جل کر بیٹھتا تھا، آج اگر میں یہ عمل کروں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، میری نمازیں کیا ہو جائیں گے، یہ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہمیں حدیث مل گئی، جیسے نبی کا طریقہ ہمیں مل گیا تو فوراً اس کو قبول کر لیں دل کی خوشی کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یکون احب الیہ مما سواہما، اور کسی آدمی سے وان یکون یحب المرء لا یحبہ الا للہ، ہم کسی سے بھی محبت اس طریقے پر نہ کریں فقط اللہ کے لیے محبت کریں، کسی کے لیے بھی نہیں۔ ہم لوگ آج نبی کے طریقے کو کاٹ کر دوسرے کے طریقے کو اپنا لے رہے ہیں، دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، تو پھر ہمارے اندر ایمان کا مزہ نہیں آئے گا، ایمان کی چاشنی ہمارے دلوں تک نہیں اترے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یکرہ ان یعود کما یکرہ ان یقذف فی النار، یہ کہ ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں داخل ہونے کے لیے ایسا محسوس کرے کہ وہ جلتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ جیسے آگ میں داخل ہونے کے لیے ہم ناپسند کرتے ہیں، تو ایسے جو ہے اپنے آپ کو ایمان کے بعد کفر میں داخل ہونے سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو برادران اسلام، اگر یہ عمل ہمارے اندر ہے تو پھر جو ہے ایمان کا مزہ ہمارے اندر آئے گا، اور نمازوں میں ہمارا دل لگے گا، اور نیکی کرتے ہوئے دل کو اطمینان ہوگا، اور یہ نیکی کل قیامت کے دن ہمیں کام آئے گی۔ برادران اسلام، بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، سہل بن سعد السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہم ایک جنگ میں شامل ہوئے، اور مشرکین کا ایک طرف جو ہے غولہ تھا اور دوسری طرف ہمارے صفیں، دونوں جب آمنے سامنے ہو کر مشرکوں سے ہمارا ٹکر ہوا تو پھر ہم لوگ ان کے اوپر امڑ پڑے۔ تو ہم میں سے ایک آدمی، بخاری کی ہے اور مسلم کی ہے روایت تھوڑے الفاظ کے تغیر کے ساتھ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم میں کا ایک آدمی ایسا تھا کہ جس نے کافروں کے صفوں کو چیرتا ہوا جا رہا ہے، اور جو آڑا آ رہا ہے اس کو موت کی نیند سلا رہا ہے، یا جو ہے جو صفوں سے الگ مشرکین ہیں، کافر ہیں، ان کو ایک ایک کو گھات لگا کر ان کے پیچھے پڑ کر ان کے موت کی نیند سلا دے رہا ہے۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہمیں، اور جا کر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کا ایک آدمی ایسا ہے جو کافروں کے صفوں کو چیرتا ہوا چلے جا رہا ہے، یا جو ہے کافروں کے صفوں سے جو الگ ہے کافر، ان کی گھات میں لگ کر جو ہے ان کو قتل کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ تو برادران اسلام، صحابہ کرام تعجب کرتے ہیں، اور سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک صحابی
اس آدمی کا پیچھا کرتے ہوئے نکل گیا کہ واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ جہنمی ہے تو جہنمی ہوگا، مگر کیوں؟ یہ جہاد کرنے کی وجہ سے نہیں اور کافروں کے صفوں کو چیرنے کی وجہ سے نہیں، مگر کوئی ایک اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ جہنمی ہوگا۔ اور اس کے پیچھے ایک آدمی لگ گیا اور آخر کار آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کہا آخر معاملہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں آدمی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جہنمی ہے، تو یقیناً وہ جہنمی ہے، کیونکہ میں اس کی گھات میں لگا ہوا تھا، اس کے پیچھے پیچھے دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر جو ہے جہنم میں پہنچ جائے گا، کہ اس نے جو ہے کافروں کے پیچھے پڑ کر اپنے جسم پر اتنے زخم لا لیا کہ آخر کار اپنے زخموں کے تکلیف کو تاب نہ لا سک کر کے برداشت کے باہر ہو کر اپنی ہی تلوار کو، اس کے دستے کو زمین پر گاڑا اور اپنے آپ کو اس تلوار کے اوپر گرا لیا اور اپنے آپ سے خودکشی کر لیا۔ تو برادران اسلام، اس واقعے سے، اس حدیث سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اس حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بتا دیا کہ خودکشی کرنے والا ہمیشہ ہمیش کے لیے دوزخ ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں چلے جائے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس نے نہیں مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کوئی حساب نہیں رکھا اس نے، اور شہید اپنے آپ کو شہید سمجھ کر جو ہے وہ اپنی ہی تلوار کو زمین پر گاڑ کر جو ہے اپنے اوپر گر گیا، تلوار کے اوپر گر گیا۔ تو برادران اسلام، کیا واقعتاً میں وہ جنت میں جائے گا؟ کیا واقعتاً میں وہ آدمی شہید کہلانے کے لائق ہے؟ تو برادران اسلام، اس خطبے کا موضوع یہی ہے کہ آدمی جتنا بھی عمل کریں، وہ عمل اگر کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہیں، چاہے وہ شہید ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، روزے دار ہو، صدقہ دینے والا، خیرات کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، مگر نبی کا طریقہ جس میں نہ ہو، نبی کی اطاعت و اتباع اس کے اندر نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اس کا عمل کوئی جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے ہمیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا، واللہ غفور الرحیم، رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا۔ اور تم اگر یہ خیال کرو کہ میرے آنے والے ہر دن ہر لمحہ نبی کی اطاعت و اتباع میں گزرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم کر کے ہمیں وہ ہدایت کی توفیق دے گا، ہمیں وہ راستوں پر چلنے کے لیے سہولتیں عنایت فرمائے گا۔ اگر ہمارے اندر وہ نہیں ہے، وہ ارادے، وہ خواہشات ہمارے اندر نہیں ہیں، تو برادران اسلام اب پھر ہماری عبادتیں سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے، چاہے وہ ہماری عبادتیں رات بھر کی کیے ہوں، یا ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کیے ہوں، یا اپنی سانس روک کر کیے ہوں، یا جو ہے پیروں کے بل لٹک کر کیے ہوں، یا کسی بھی طرح کے ہم عبادت کیے ہوں، ان عبادتوں میں اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے تو برادران اسلام ہمارے لیے وہ نیکی ثابت نہیں ہوگی۔ اور ایک چیز خاص کر کے یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے موبائل کو نکال کر جو ہے دین کی باتیں سنتے ہیں، اور کوئی نیکی کا کام کرنا ہے تو موبائل نکال کر اس میں تلاش کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام آج کل ایسے چہرے بھی موبائل کے اندر آ جاتے ہیں، دیکھنے کے اعتبار سے چہرہ مہرہ بڑے عالم ہیں سمجھ میں آتے ہیں، مگر احادیث کو، قرآن کی آیات کو تو صاف پڑھتے ہیں، مگر ترجمہ اور تشریح توڑ مروڑ کر اپنے مطلب کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ کہیں ہم اس کے شکار نہ ہو جانا، کہیں ہم ان کے شکار نہ ہو جانا۔ سنتے وقت میں غور سے دیکھنا کہ کس عالم کا ہم بیان سننا ہے، کس عالم کا طریقہ
جو کتاب و سنت کے موافق ہے اسی عالم کو ہم سنیں گے، اور اپنے مسئلے کو اگر سلجھانا ہے، اپنے مسئلے کا حل اگر نکالنا ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف دعوت دینے والے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے عالم کو مختار کریں، چنیں، اور اس کے بعد اس کی بات سنیں، پھر اپنے آپ کو اس طرح کے سانچے میں ڈھالیں جب جا کر جو ہے ہمارا عمل قابل قبول ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اگر نہیں اندھی دھن میں عبادت کرتے ہوئے چلے جائیں تو برادران اسلام، عیسائی کیا ہیں؟ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مگر نبی پر ایمان نہیں رکھتے، اور ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مگر نبی کے طریقے کو پسے پش ڈال کر بازو رکھ کر کسی اور کا طریقہ لیتے ہیں، تو پھر ان میں ہم میں کیا فرق ہو گیا؟ بس ایک ہی فرق نظر آئے گا، وہ اپنی زبان سے کہنے کا فرق ہے۔ وہ یہ فرق ہے کہ محمد ہمارے آخری رسول ہے، ہم کہتے ہیں، وہ نہیں کہتے، مگر عمل وہ بھی منمانی عمل کرتے ہیں، ہم بھی منمانی عمل کرتے ہیں، پھر فائدہ کیا ہوا اس میں؟ تو لہٰذا ہم اگر سچے دل سے توبہ استغفار کر لیے ہیں، اپنے گناہ بخشوا لیے ہیں، اور آگے چل کر ہم ایک عابد بننا چاہتے ہیں، ہم ایک ذاکر بننا چاہتے ہیں، اللہ کے ایک خاص بندے بننا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو متقی کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں، تو برادران اسلام یقیناً ہمیں عبادت کرنا ہوگا، اور وہ عبادت نبی کے طریقے کے مطابق ہونا ہے۔ جس میں نبی کا طریقہ نہ ہو، چاہے وہ نماز میں رکعت باندھنے کا طریقہ کیوں نہ ہو، رفع الیدین کرنے کا کیوں نہ ہو، قدم سے قدم ملانے کا کیوں نہ ہو، یا اور بھی بڑے بڑے مسائل، چاہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے ہوں، فطرہ ادا کرنے کے ہوں، یا قربانی کرنے کے ہوں، روزہ رکھنے کے ہوں، افطار کرنے کا ہو، سحری کرنے کا ہو، لباس پہننے کا ہو، یا کسی بھی طریقہ کے کیوں نہ ہو، جس میں نبی کا طریقہ، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شریعت نازل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جو محمد کو میں جو نبی اور رسول بنا رہا ہوں، یہ آخرت تک کے لیے ہوں گے، قیامت کی صبح تک کے لیے یہ رسول رہے گا، اور اس کی تعلیمات اس جن تک کے لیے رہیں گے۔ تو برادران اسلام، یقیناً ہمارے لیے ہمارا ہر مسئلہ احادیث کے اندر ہمیں ملے گا، اور اگر ہم سنجیدگی سے تلاش کریں، ہمارا ہر مسئلہ ملے گا ہمیں حدیث کے اندر، ہمارا ہر مسئلہ ملے گا قرآن کے اندر، اگر سنجیدگی کے ساتھ تفسیر دیکھیں، تشریح دیکھیں، اور کتاب اللہ اور سنت رسول کو سامنے رکھ کر اگر مسئلہ سلجھانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہمیں مل جائے گی۔ ایسا نہیں کہ اس مسئلے کے بارے میں قرآن میں کوئی ذکر نہیں، حدیث میں کوئی ذکر نہیں، لہٰذا ہم ان کا طریقے کو اپناتے ہیں، یہ سب باتیں جو ہے بیکار کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آخری رسول ہیں، قیامت کی صبح تک یہ رسول ہیں، اور ان کے تعلیمات پر چلنا ان کی امت کے اوپر ضروری ہے، تو پھر اللہ کیسے آدھے سارے مسئلے ان کو ذکر کرنے کو کہے اور بقیہ مسئلوں کو چھوڑ دے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ مکمل کس کو کہتے ہیں؟ ایک گلاس میں پانی ہے، جس میں پانی بھرا ہوا ہے، ایک قطرے کی بھی گنجائش نہ ہو، اگر ایک قطرہ ہم باہر سے ڈالیں تو گلاس کا پانی نیچے گر جائے، اس کا نام ہے مکمل۔ ہم اگر ایک نیا طریقے کو رواج دیں گے، رائج کر لیں گے، تو اصل دین کو ایک قطرہ نکال کر باہر کرنے کے برابر ہے۔ تو لہٰذا دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے، اور اسلام ہمارے لیے اللہ نے پسند کیا ہے۔ تو اگر ہم واقعتاً میں ایک متقی، ایک پرہیزگار بننا چاہتے ہیں تو اس مکمل دین اسلام کو اپنائیں، اور ہمارا ہر طریقہ نیکی کمانے کا، یا دنیا کی دولت کمانے کا، یا شادی بیاہ کرنے کا، جو کوئی بھی طریقہ ہو، اس میں نبی کا طریقے کو تلاش کریں اور اس کے مطابق عمل کریں گے، تو برادران اسلام وہ چھوٹا بھی عمل ہوگا وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا، اور اس کا اجر ہمیں ملے گا۔
یا بڑا سا بڑا عمل جو نبی کے طریقے کے خلاف ہے تو پھر ہمیں کوئی اس کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ الٹا ہمارا نقصان ہوگا۔ نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزارنے کی وجہ سے، عبادتیں کرنے کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، کہ عبادت کر کے تھک جائیں گے اور وہ عبادت نبی کے طریقے پر نہ ہو تو پھر ایسی عبادت کرنے والوں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور کھولتے ہوئے چشموں سے ان کو پانی پلایا جائے گا۔ تو برادران اسلام، خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم لوگ بہتر سے بہتر عبادت کریں، ایسی عبادت کریں جو اللہ نے حکم دیا ہو اور اس میں نبی کا طریقہ ہو۔ جس میں نبی کا طریقہ نہ ہو، ہمیں کسی بھی روح سے اگر نہیں مل رہا ہے تو ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ تو بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اے اللہ تیری عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جیسے اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، تو پھر جو ہے اپنے عمل کے ذریعے بھی ثابت کر کے دکھانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی کے سچے احادیث، صحیح احادیث ہونے کے باوجود بھی کسی اور کا طریقہ اپنانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی کے طریقے کو، صحیح احادیث کو پس پش ڈالنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تجھ سے اور تیرے رسول سے دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھ سے اور تیرے رسول سے زیادہ کسی سے محبت کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو زندگی ہماری باقی ہے ایک بہترین متقی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔